الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال الله تعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء وفي حديث آخر الصبر مفتاح الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر سامعین، میرے پیارے دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ مولائے دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی چھوٹی سی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے عنایت فرما دی۔ در حقیقت ہم اور آپ یہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ یہ دیکھے، یہ جانچے کہ کون تم میں اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ ہم نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا تعلق صبر اور شکر سے ہے۔ صبر کیا ہے، کن چیزوں پر صبر کرنا ہے، کن حالتوں میں صبر کرنا ہے، اور صبر پر ہمیں کیا ملتا ہے، ان چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ ان چند منٹ کے اندر ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات کے سہارے سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ میں نے ابھی 2-3 آیتوں کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، اے میرے بندو اگر تم صبر کرو گے، شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور اس کے اپوزٹ دوسری آیت ہے کہ اگر تم ناشکری کرنے لگو گے تو پھر میں تم کو پکڑ لوں گا، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ دوسری جو میں نے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش کا ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی ہم بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کبھی ان کے جانوں میں، مالوں میں، ان کی اولاد میں، بہت ساری چیزوں میں کمی کر دیتے ہیں، کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، کسی کو موت دے دیتے ہیں، کسی کے پاس ایک ہی لڑکا نور نظر ہے اور اسی کو ہم چھین لیتے ہیں، کسی کی کھیتی کو جلا دیتے ہیں، کبھی فاقہ ان کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، بیماریوں سے ان کو پریشان کر دیتے ہیں، آفتیں ان کو گھیر لیتی ہے، یعنی ہر طریقے سے ہم اس کو آزماتے ہیں۔ اور فرمایا ان آزمائشوں میں اگر وہ میرا نیک بندہ ہوتا ہے، میرے اوپر مکمل اعتماد ہوتا ہے، میرے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے۔ جب وہ صبر کر لیتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ان کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں ان کے صبر کے بدلے میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں، یہ صبر کرنے والے ایسے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہیں، یہ بہت نیک بندے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بندے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی گھبراہٹ اور پریشانی گھیر لے، آفتوں میں پھنس جائے، تو ڈائریکٹ ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا کیا وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے، اس اللہ نے ہمیں بھیجا، پیدا کیا تو ہم آئے دنیا کے اندر، نہیں پیدا کرتے ہم نہیں آتے۔
پیٹ میں ہی وہ مار دیتے، ہم باہر نہیں نکلتے۔ اللہ نے وجود بخشا، دنیا میں بھیجا، ہمیں اور آپ کو پھر بڑا کیا، عقل اور سمجھ دی، فہم دی، اور ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا کہ ہم تمام چیزوں کو سمجھ سکیں۔ شعور اللہ نے ہمیں دی۔ فرمایا یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں تو جتنی زندگی ملی ہے وہ گزار کر کے اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ یہ ہے مومن بندہ۔ تو ہمیں 2-3 چیزیں اللہ نے اس آیت میں سکھائی کہ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے اور مصیبت کے وقت ان کو کیا کرنا چاہیے۔ مزید ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان میں سے چند چنیدہ انبیاء کرام جو اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے بڑے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں گنائے، ان کی قربانیاں بتلائی کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، ان پر کیسی مصیبتیں آئی، ان کو پریشانیوں نے کیسے گھیرا، اور ان حالتوں میں انہوں نے کیا کیا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی، ہم سب کے محبوب، اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو ایسی ایسی مشقتیں دی، ایسی ایسی پریشانیاں دی کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کہ ہمیں جس طرح اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ان حالتوں میں ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمیں یہ تمام اگزامپل، تمام واقعات کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ جب نبیوں کو یہ واقعات پیش آئے، نبیوں کو اللہ نے پریشانی نازل کی، مصیبتوں میں گرفتار کیا، بیماریوں نے پکڑا، آفتوں نے گھیرا، حالات اس طرح بنا دیے گئے کہ وہ چلتے تھے تو ان کو چلنے دیا نہیں جاتا تھا، اور سکون سے وہ سماج میں رہ نہ سکے، یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان حالات میں ہمارے نبی نے کیا عمل کیا؟ ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگیوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم اور آپ اخیر دور میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ بالکل لاسٹ دور میں جی رہے ہیں۔ اس طرح سمجھیں کہ عصر کی نماز ختم ہو چکی ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، یعنی یہ دنیا بالکل قریب پہنچ گئی، بس اب یہ ختم ہونے کو ہے۔ اس کو سائنس نے بھی مانا ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب نے اس کو تسلیم کیا اور کر رہے ہیں کہ یہ آخر دور ہے، اب اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ کوئی موقع نہیں ہے، اب قیامت بالکل قریب ہے۔ کیوں؟ جو علامتیں دنیا ختم ہونے کی ہے، ان علامتوں تک ہم پہنچتے جا رہے ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ کو مطلوب اور محبوب ہے۔ ہم ڈگمگا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ایمان پر چلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم چل نہیں پا رہے ہیں، حالات ساتھ نہیں دیتے، ماحول ویسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار اگر ایمان پر چلنا چاہے، اگلا قدم ایسا آتا ہے کہ وہ وہیں پر ڈگمگا کر کے پھسل جاتا ہے۔ یعنی مکمل طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اندر ہم اور آپ آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اس میں ایمان پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جس طرح ہاتھ میں کوئی آگ لے کر کے چلے، انگارہ لے کر کے چلے، وہ چل نہیں پائے گا اور چند ہی قدم پر اس کو پھینک دے گا۔ یقین جانیے ان دور تک ہم پہنچ چکے ہیں، ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ زبردست فتنے کا دور ہے، زبردست فتنے کا دور ہے، سنگین دور ہے۔ اس دور میں ایمان پر چلنا یہ بہت بڑے دل گردے والے کی بات ہے، اور ایمانی قوت و حمیت کے ثبوت دینے والے کی بات ہے۔ اگر ہم اور آپ سنبھل کے چل رہے ہیں، کم از کم کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہیں۔ بہت سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ شہروں کے اندر جو رہتے ہیں ان کو پوچھئے، شہروں ہی میں نہیں دیہاتوں میں بھی بہت سارے ایسے فتنے آ رہے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اخیر دور میں آئیں گے،
ان کا نام بھی ہمارے نبی کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور اس طرح سے ان کے صفات ہوں گے۔ وہ آخر میں آئیں گے، دجال نکلے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ لیکن آج فی الوقت ابھی بھی بہت سارے ایسے دعوے دار ہیں جو بالکل دعوے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مہدی ہیں اور ہم ہی عیسیٰ ہیں، ہم آ چکے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور تعجب تو یہ کہ 1-2 ہزار لاکھ نہیں، 10 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے مرید بن چکے ہیں۔ اور آپ دور نہیں جائیے، پرمان کے میرے ایک رشتہ دار کا واقعہ، یہ ڈیم کی طرف کھوریمو کا واقعہ، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو باہر پردیش میں رہتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ کئی نوجوان جو بھی ہم لوگوں کے سمپرک میں ہیں، تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع بانکا، جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں، علماء، دانشوران، سماجی شخصیات، تو کئی پروگرام ہوئے، لوگوں نے بتایا اور اس نے اپنا رودان بیان کیا کہ لوگ آتے تھے، 2-2.5 مہینے سے ذہن بنایا، ناشتہ وغیرہ، ہوٹل بازی، اور اللہ رسول کی باتیں بتا کر قریب کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اتنے فتنے کا دور ہے، ہمیں ایک رہبر چاہیے، ایک قائد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رہبر بھیج دیا، ملانے کے لیے لے گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیعت لینی شروع کی، گناہوں سے توبہ کرایا، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، بہت اچھی بات وہ کہتے چلے گئے۔ لاسٹ میں کہا کہ میں یہ ایمان لاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ مہدی آ چکے ہیں اور حضرت مہدی آپ ہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا تو اس نے سن رکھا تھا کہ حضرت مہدی کوئی ہوں گے، کہا کہ آپ ہیں، خاموش ہو گئے۔ کہا تم کہو، ابھی دنیا نہیں جانتی ہے۔ پھر کہا کہو کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ آپ عیسیٰ ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، تو ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ ان کی ٹریننگ ابھی جاری رکھو، پھر کچھ دن کے بعد ان کو پیش کرو۔ یہ حالات آ چکے ہیں، میں ایسے نہیں ہانک رہا ہوں، موبائلوں میں دیکھیے آپ، بڑے بڑے شہروں کے اندر، تو یہ سارے فتنے وجود میں آ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، نیٹ پر، یوٹیوب وغیرہ پر آج ذہن خراب کیا جا رہا ہے، منتشر کیا جا رہا ہے۔ آپ سیدھے سادے عوام ہیں، نہیں جانتے یہ کون ہے، کوئی مولانا ہے بیان کر رہا ہے، قرآن و حدیث بتا رہا ہے، آپ ان کی بات میں پھنس جاتے ہیں۔ غلطی وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اچھے علم والے علماء سے سمپرک نہیں کرتے، کانٹیکٹ کر کے ان جانکاریوں کو حاصل نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنے اس طریقے سے آئیں گے کہ جیسے چوٹیاں جب بل سے نکلتی ہے لگاتار ایک کے اوپر ایک، اسی طریقے سے فتنے آئیں گے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیسا فتنہ ہے، ابھی ایک فتنے سے آپ نپٹ رہے ہوں گے، ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ جاری ہو جائے گا۔ اعمال تو الگ چیز ہے، اگر جمعہ کے اندر مسجدیں بھری ہے، ظہر میں 10 ہیں، عصر میں 5 ہیں، بھائی نماز کا معاملہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرض کیا ہے، آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہوگا، اللہ ثواب دے گا۔ نہیں پڑھیں گے، اللہ اگر قانون پہ آ جائے پکڑ لے گا، اللہ چاہے تو موت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عقیدے کے اندر اگر گڑبڑی آ گئی، یاد رکھیے گا 100% عقیدے پر چلنا ضروری ہے۔ 99% چلے اور ایک کو چھوڑ دیا، یقیناً آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ عقیدے میں 100% عمل کرنا ضروری ہے، عقیدے میں ذرہ برابر کہیں کوئی کمپرمائز نہیں۔ مکہ والوں نے کہا تھا ایک ہاتھ میں، اے نبی، اے محمد، تم جو چاہے لے لو، چلو ایسا کرو، چند دن ہم تمہارے معبود کی، تمہارے خدا اور اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اور کچھ دن تم میرے معبود کی عبادت کر لو، کمپرمائز کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ تم یہ سب کیا باتیں کرتے ہو۔ مکے والوں نے یہ بھی کہا تھا تم جس عورت سے چاہو شادی کر لو، تم جتنا چاہے مال اور دولت لے لو، لیکن تم کہہ دو کہ یہ جو تم ایک اللہ کی، ایک خدا کا پرچار کرتے ہو، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، تم صرف اس بات سے رک جاؤ، تم کہو کہ بھائی یہ جو بت ہیں ان کے اندر بھی کوئی پاور ہے، تم صرف اتنا کہہ دو، 1-2 دن تم بھی کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، لیکن عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی۔
چاہے میری جان نکل جائے، چاہے سماج ہم کو چھوڑ دیں، چاہے گاؤں ہم کو چھوڑ دے، چاہے ہم کو جان گنوانی پڑ جائے، لیکن عقیدے میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل صاف کر دیا۔ یہ سارے عقائد میں سے ہیں، اور آج ہمارے عقائد پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے حالات بھی بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آفر بھی ہمیں دیے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بڑے بڑے مفتیان اعظام کچھ سہولت کا راستہ بھی نکالتے ہیں اس ملک ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن یاد رکھیں بعض مسائل ایسے ہیں جہاں نبی نے فرمایا تم جلنا پسند کر لو، لیکن وہ الفاظ زبان سے ہرگز مت نکالنا۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہم دن میں کیا کیا بول جاتے ہیں۔ ہماری دوستی اگر غیر قوموں سے ہے، کفار و مشرکین سے ہے، تو ہم کیا کچھ کہہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہمارا ایمان بگڑ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسے ماحول میں علماء حق کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اچھے علماء سے رابطہ رکھیے، ان سے پوچھئے کہ بھائی یہاں کیا کرنا چاہیے، ایسی باتیں ہم موبائل میں سن رہے ہیں، اس کی کیا سچائی ہے اور ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ورنہ ایمان کا تعلق، ایمانی عقائد جو ہے یہ بڑے خطرناک ہیں۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ جو بچیاں اسکول اور کالج جاتی ہیں ان کے ایمان خراب ہو رہے ہیں، غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر چلی جاتی ہیں، شادی نکاح کر لیتی ہیں۔ آخر ان بچیوں کے اندر عقائد مضبوط کیوں نہیں ہے؟ ان کی دینی تعلیم میں کمزوری آ گئی، ان کے عقائد مضبوط نہیں ہو پائے، ان کو وہ نہیں سکھایا گیا کہ جو بچپن میں اگر سکھا دیا جاتا، ایمان کو مضبوط کر دیا جاتا، اللہ اللہ پر بنیادی طور پر کھڑا کر دیا جاتا، تو آگے چل کر کے وہ نہیں بھٹکتی۔ اسلام کسی تعلیم سے منع نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر بننے سے، نہ انجینئر بننے سے، نہ ہی ڈپٹی کلکٹر، کچھ بھی بننے سے منع نہیں کرتا۔ عورتوں کو بھی بنائیے، وہ پردے کے اندر ہر کام کرے، لیکن یاد رکھیے ان کا عقیدہ اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، آخرت پر، قبر اور حشر پر اور اس دین اسلام پر اس قدر مضبوط ہو جانا چاہیے کہ وہ جلنا پسند کر لے، وہ ہر چیز کو برداشت کر لے، لیکن جب ان چیزوں تک بات پہنچے تو ان چیزوں میں ہرگز کمپرمائز نہ کرے۔ دوسری چیز جو میرا ٹاپک تھا، صبر اور شکر، ہم اور آپ اس میں بھی بہت پیچھے ہیں، اسی لیے ہم ذلت اور پستی کے بالکل غار میں نیچے تہ میں چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں، ایک بدو، ایک دیہاتی آیا جو سخت مزاج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر چادر تھی، زور سے کھینچ دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے کاندھے پر لال نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام موجود تھے، سخت غصہ آیا، انتقام کا جذبہ دل میں بھڑک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بدو دیہاتی کہتا ہے کہ اے محمد، آپ کے باپ کا یا آپ کے خاندان کا مال نہیں ہے، آپ کے پاس جو مال آیا ہے اس میں سے ہمیں مال اونٹ پر بھر کے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نبی کے اشارے کے انتظار میں ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ان کو جا کر کے دے دو۔ وہاں گئے، مال کے پاس، غلے کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے ایسے ہی مذاقن کہا کہ تم نے جو ابھی میرے گردن میں کپڑا کھینچا، چلو تم پہلے اس کا بدلہ ہم کو دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا دو، پھر میں تمہیں مال دوں گا۔ کہا نہیں دوں گا۔ سوچئے، نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں، بلکہ وہ ایسے نبی جن کے صدقے میں یہ پوری دنیا بنی، یہ زمین و آسمان بنے، ہم اور آپ بنے۔ اگر نبی کی ذات کو اللہ نے دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو یقین جانیے یہ دنیا بھی نہ ہوتی، یہ چاند سورج کچھ نہیں ہوتا، ہم اور آپ نہیں ہوتے، یہ دنیا ہی سجائی گئی ہے نبی کے استقبال کے لیے۔ ایسے نبی کے ساتھ یہ حالات، کہا چلو ان کو دے دو، خوش کر کے بھیج دیا، ذرہ برابر زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت۔ زید بن ثعلبہ ایک یہودی ہیں، نبی نے قرض لیا تھا، جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے ہی آ گیا، مانگنے لگا میرا قرض ادا کرو۔
مانگتے مانگتے کہا تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا, تمہارا خاندان بھی ایسا ہی تھا, عبد المطلب بھی ویسا ہی تھا, ہاشم بھی ویسا ہی تھا. خاندان پر بات پہنچ گئی. حضرت عمر جیسا صحابی جو وہاں موجود ہو, نبی کے خاندان تک بات پہنچ گئی ہو, کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے بدبخت, تم نبی کے سامنے اس طرح کر رہے ہو, تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور عمر کو کہا اے عمر, تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح سخت الفاظ میں ان کو جواب دو. اے عمر, تم سے یہ امید نہیں تھی, یہ تو غیر ہیں, تم تو اپنے ہو. تم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ذرا اچھے طریقے سے اچھے لہجے میں کیجئے, اور مجھے کہتے کہ اے نبی آپ جو ہے ان کا قرضہ ادا کر دیجئے. لیکن تمہارا لہجہ بڑا سخت تھا. اے عمر, ان کا قرضہ بھی دو اور 20 سا زیادہ دو. فرمایا, عمر نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا تم نے جو ان کو سخت الفاظ میں گستاخ اور بدبخت کہا, اس کے بدلے میں 20 سا زیادہ لے کر کے آؤ. آپ غور کر سکتے ہیں, وہ زید بن ثانہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اے محمد, ہم تو آزمانے آئے تھے, ہم نے تو بہت چرچا پڑھا تھا کہ آخری نبی میں یہ صفات ہوں گے, یہ اوصاف ہوں گے, لیکن ہم نے آزمایا نہیں تھا. ہم ہینڈ ٹو ہینڈ, فیس ٹو فیس ہم دیکھنے آئے تھے کہ واقعی اس نبی میں وہ اوصاف ہے یا نہیں ہے. اللہ کی قسم سارے اوصاف مل گئے, سارے ڈاؤٹ دور ہو گئے, تمام شک کلیئر ہو گیا. اب مجھے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کامیاب کر دیجئے اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے. ایک اخلاق نے دشمن کو فوراً نرم کر دیا. ہم اور آپ نبی تو نہیں ہیں, صحابی تو نہیں ہیں, لیکن اسی نبی کے امتی ہیں, اسی صحابہ کے نام پر ہم فدا ہونے اور مر مٹنے والے ہیں. وہی قرآن ہمارے سامنے, صحابہ کی وہی زندگی ہمارے سامنے. اب تو اور سہولت کا دور ہے, ہم اور آپ 100% تو نہیں چل سکتے, لیکن کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے حالات آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, آفتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. ارے دور یاد کیجئے, فرعون کا دور ہے, حامان کا دور ہے, قارون کا دور ہے, بڑے بڑے ظالم و جابر جو بادشاہان گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان ظالموں کو طاقت دی, پاور دیا, حکومت دی, اور انہوں نے کس طریقے سے ظلم کیا, عوام کو, رعایا کو, ایمان والوں کو کس طریقے سے پریشان کیا, گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. لیکن آپ بتائیں ان حالات میں کیا ایمان والے پھر گئے؟ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا. وہ تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ بیمار بھی نہیں پڑتے تھے, 100 سال تک, 400-500 سال تک بیمار بھی نہیں پڑتے تھے, موت کو بھول جایا کرتے تھے, اور لاسٹ حد تک جو ظلم ہو سکتا تھا وہ اپنے پبلک اور رعایا پر کیا. کوئی ایسا ظلم کا دروازہ نہیں جہاں اس نے نہیں کھولا ہو. انتہا مچا دی ظلم کی, لیکن ایمان کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑا. فرعون نے اپنی بیوی پر ظلم کیا, وہ عورت بھی نہیں ڈگمگائی, ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جا کر دکھا دیا. وہ کہاں وہ حالات ہیں؟ ہم تو آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم تو آرام سے دین اسلام پر اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ابھی تو وہ حالات نہیں آئے. ہم چل سکتے ہیں تو ہم چل لیں, اس سے پہلے کہ وہ حالات آ جائے کہ ہم چلنا چاہیں اور چل نہ پائیں. ابھی موقع ہے میرے دینی ایمانی بھائیوں, اللہ کی عبادت کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف ہم اور آپ آ جائیں. ہم برداشت کا مادہ اپنے دل میں پیدا کریں. مصیبتوں پر بھی, چاہے آسمانی مصیبتیں ہوں, چاہے زمینی مصیبتیں ہوں, چاہے آپس کی مصیبتیں ہوں, آپس کی نا اتفاقیاں ہوں, کسی نے کچھ کہہ دیا, ہم بدلہ لے سکتے ہیں. یقیناً ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے. اگر اس وقت ہم معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتا ہے فرشتوں یہ ہے میرا بندہ دیکھو. فرشتوں نے پوچھا تھا انسانوں کو بناتے وقت, آپ کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں, کیوں ایسے لوگوں کو بنا رہے ہیں جو خون بہائیں گے, ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے. اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. جب ہم اور آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہوتے ہیں, شدید لڑائی کے بعد بھی جب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے, کھڑا کر کے پوچھتا ہے اے فرشتہ بتا
بتا وہ دونوں انسان کیا کر رہے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ فرشتہ کہتا ہے ان دونوں میں لڑائی تھی، جھگڑا اور فساد تھا، پھر بھی دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ جتنی اس کی مزدوری ہے اور جو بھی اس کا اجر ہے دے دیا جائے، بدلے میں آپ جنت بھی لکھ دیجئے۔ کہتا ہے تم یاد رکھنا اور تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں پر جنت واجب کر دی۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رشک کی نگاہ سے رشک کر کے اور فرشتوں کو یاد دلانے کے لیے کہ سنو تم ہی نے اعتراض کیا تھا انسان کے بنانے پر، دیکھو یہی انسان ہے، میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، دیکھو آج یہ تم سے بھی عمل میں آگے بڑھ گئے۔ ہم اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، نیکیوں کا بھی مادہ ہے، گناہوں کا بھی مادہ ہے، دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر گناہوں کے پہاڑ، گناہوں کے بوجھ سمندروں کی طرح گناہ، سمندر کے پانیوں سے زیادہ گناہ چڑھ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھبرانا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو، بہت پیار اور محبت بھرے لہجے میں اللہ کہتا ہے، اے میرے وہ بندو، اسرفوا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے، گناہ کر دیا ہے، اللہ کی بڑی سے بڑی بھی نافرمانی کر دی، اسرفو یعنی بہت بڑی نافرمانی کر دی، ظلم کر دیا گناہ کر کے، پھر بھی کہتا ہے یا عبادی الذی، اے میرے بندو اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، گناہ کر دیا، گھبرانا نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی تم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب تک یہ سورج پچھم سے نہ نکل جائے یا جب تک تمہاری حالت غرغرے کو نہ پہنچ جائے، اس وقت تک تم توبہ کر لو، اللہ کے سامنے ایک بار جھک جاؤ، دامن کو پھیلا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے، تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وہ جو پہاڑوں کی طرح گناہ تھے وہ سب کے سب نیکی بن جائیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، آخر میں فرمایا کہ تم اگر سوچتے ہو کہ کون معاف کرے گا، فرمایا وہ غفور ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا، سب سے بڑا معاف کرنے والا، اور فرمایا رحیم بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، بس تم جھک جاؤ اور اسی سے لو لگا لو، سارے کے سارے تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا، کسی بھی حالات میں گھبرانا نہیں ہے، حالات اور بھی سخت آ سکتے ہیں، ہم ویلکم کریں گے، ہم کہیں گے اے اللہ ہم اسی دور کے لائق تھے، آپ نے اسی دور میں پیدا کیا، بے شک کر دیا، لیکن اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اوپر ایسے حالات پیدا نہ فرما، وہ حالات نہ لا کہ جس میں ہم سنبھل نہ سکیں، لیکن پھر بھی اگر حالات اللہ پیدا کر لے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور 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 بھی ضرور آزمائیں گے، اور فرمایا تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ کون جمتا ہے اور کون ہمارے راستے کو چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے۔ اگر جم جاؤ گے یاد رکھو تمہارے لیے پھر بہت بڑی بڑی نعمتیں تیار ہے، لیکن اگر تم پھسل جاؤ گے تو یاد رکھنا پھر تم آزمائش میں ختم ہو گئے، پھسل گئے، فیل ہو گئے۔ تو ہمیں پھسلنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر ہم نے صبر کے دامن کو، رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر تو ایک روشنی ہے، ایک ہدایت، ایک نور ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا الصبر مفتاح الجنہ، اگر ہر حالات میں ہم نے اور آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا تو گویا جنت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، جنت کی چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب جاؤ اور جنت کے جس دروازے کو کھول کر چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو صبر کے دامن کو اپنانا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر اعتقاد رکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ ہی ناراض ہو جائے تو پھر دنیا مل کر کے ہمیں سنبھالنا چاہے تو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے بعد